و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم خالق کائنات مالک ششتہات کا لاتعداد شکر اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بے پایاں احسان کہ خلاق کائنات نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس مقدس موقع پر اپنے پاکیزہ گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال زندگی کے اندر بار بار ہمیں ایسی سعادتیں اور خوش بختیاں نصیب فرمائے اور ہماری جبین نیاز کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں بار بار اللہ رب العزت جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو پاکیزہ اور طیب الفاظ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ چونکہ رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک اپنے دامن کے اندر بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سعادتیں اور بہت سی یادیں لے کر ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ 13 رجب المرجب کو عرب میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور کس انداز سے ولادت ہوئی کہ اس بچے کی جو والدہ تھی وہ حرم شریف میں سین حرم میں موجود تھی، کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی کہ اچانک آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو قریب جو عمارت تھی وہ خانہ کعبہ شریف کی عمارت تھی، وہ بیت اللہ شریف تھا، وہ اللہ کا گھر تھا۔ تو اللہ کے گھر میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئی، تو بیت اللہ شریف کے اندر اس بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رکھا گیا۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو کعبہ شریف میں ہوئی۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو مولود کعبہ کا لقب بھی عطا کیا گیا، مولود کعبہ کے نام سے
آپ کو یاد کیا جاتا ہے، بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ولادت مبارکہ بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اللہ رب العزت کے گھر میں ہوئی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آپ اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ شریف میں موجود تھی، اور جب آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی تو آپ کوفے کی جامع مسجد میں اللہ رب العزت کے پاکیزہ گھر میں موجود تھے۔ احباب گرامی، یہ اعزاز پوری انسانیت کے اندر اگر حاصل ہے تو صرف مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو حاصل ہے کہ اگر آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تب بھی اللہ کا گھر، دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں تب بھی اللہ کا گھر۔ احباب گرامی، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ولادت مقدسہ کے بعد جو اکثر وقت تھا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارا، آپ کی تربیت میں گزارا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے وہ ان افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھا، جنہوں نے جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سب سے پہلا نمبر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور انتہائی کم سنی میں بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی، بعض کے مطابق 9 سال، اور جنہوں نے زیادہ لکھا انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال کی عمر میں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ احباب گرامی، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کلمہ شریف تو 10 سال کی عمر میں پڑھ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت سے جڑے، لیکن آپ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مولا کائنات میرے شکم مبارک میں تھے تب بھی کبھی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھے بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا تھا۔ احباب گرامی، یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، اور آپ کے مناقب کے اندر جس کثرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان موجود ہے، کسی اور کے مناقب میں اتنی کثرت سے احادیث مبارکہ نہیں ملتی۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سیاستہ کے علاوہ دوسری حدیث کی کتب میں المستدرک للحاکم وغیرہ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ احباب گرامی، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے علم کا کیا مقام، کیا مرتبہ، آپ کا علم کیسا تھا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، سورہ فاتحہ کتنی طویل ہے، سورہ فاتحہ کتنی بڑی ہے، سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے،
کہ 7 آیات ہیں ٹوٹل سورہ فاتحہ کے اندر. مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی شروع کرے اور اس تفسیر میں اتنا کاغذ خرچ ہو، اتنا طویل، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے لیے اتنا زیادہ مواد موجود ہے کہ اس پر تفسیر لکھی جائے اس کی جلدوں کو، ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ کم پڑ گئے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر اس انداز سے لکھیں کہ اس بوجھ کو 70 اونٹ بھی نہ اٹھا سکیں. احباب گرامی، اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے مناقب کا یہ عالم ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے. حتیٰ یاریدہ علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے. احباب گرامی، مولا کائنات حضرت علی المرتضی آپ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جڑا، ایسا پختہ تعلق تھا قرآن کے ساتھ کہ علماء فرماتے ہیں، روایات میں یہ بات کثرت کے ساتھ آئی کہ مولا کائنات گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ایک رکاب میں جب قدم رکھتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے، رکاب کے دوسری طرف قدم رکھنے سے پہلے مولا کائنات قرآن مکمل فرما لیتے. اور اگر کسی کو اعتراض ہو، اگر کسی کے ذہن میں یہ کھٹکا آئے، کسی کے ذہن میں یہ سوچ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر قرآن کی کوئی تلاوت کر لے، تو احباب گرامی وہ ذرا قرآن سے پڑھ کر ہمیں یہ بتائے کہ جناب سیدنا آصف بن برخیہ، جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے ان کا قرآن مقام یہ بیان کرتا ہے کہ آپ بیٹھے وہاں جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں اور ہزاروں میل کی دوری سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتے ہیں. ان کے پاس تو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ان کا یہ مقام ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. آپ تو مدینۃ العلم کے باب ہیں، آپ کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تو پلک جھپکنے میں اتنا طویل سفر کر بھی لیا، وہ بڑا تخت اٹھا کر بارگاہ میں واپس بھی لے آیا. تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ اتنے مختصر وقت کے اندر کیسے قرآن مکمل نہیں کر سکتے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک مثال دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت مقام عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، پھر وہ وقت کے محتاج نہیں رہتے، پھر
وقت کے قلت یا کثرت ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں پڑھیے نا کس انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز آگے 27 رجب کے قریب اس کو میں بیان کروں گا کیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اسی طرح سدرۃ المنتہا اور پھر عرش اولی تک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کس انداز سے یہ سفر طے فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر بین دلائل دیتا ہے کہ جسے اللہ طاقت عطا فرماتا ہے وہ تھوڑے سے وقت میں طویل کام کو کرنے کی اللہ رب العزت کے اذن سے اجازت طاقت رکھتا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا تعلق قرآن سے ایسا جڑا کہ آپ اس تھوڑے سے وقت میں کہ گھوڑے کی ایک رکام میں قدم رکھنے سے دوسری رکام میں قدم رکھنے تک قرآن مکمل فرما لیتے۔ احباب گرامی، پھر قرآن سے مولا کائنات کا تعلق کیسا جڑا کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے گھر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد قرآن سے ایسا جڑا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے قرآن گھوڑے کی زین پر پڑھا تھا، آپ کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا، اور یہ حضور کا وہی فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حتی یریدا علی الحوضہ، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھے دونوں اکٹھے ملیں گے۔ احباب گرامی، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ سر کٹ گیا، تن کربلا میں پڑا تھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے کٹنے کے بعد نیزے پہ بلند ہوا، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے تعلق رکھنے والے بلکہ اس گھر کے نوکر، ان کا بھی قرآن سے ایسا تعلق تھا، قرآن سے ایسی محبت تھی۔ امام حسن علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق جناب سیدنا امام زین العابدین، ان دونوں کے بارے میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آپ نے مہمان سامنے بیٹھے تھے، لونڈی آئی سالن کا برتن اٹھائے ہوئے، آپ کے قریب جب پہنچی تو اس کا پاؤں پھسلا، وہ سالن کا برتن ابلتا ہوا سالن آپ کے اوپر گرا۔ امام حسن علیہ السلام، آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہوا، آپ غصے میں آئے کہ لونڈی اور میرے اوپر سالن اڈیل دیا، لیکن وہ لونڈی کسی عام گھر کی نہیں تھی، وہ علی کے گھر کی لونڈی تھی۔ احباب گرامی، جب اس نے آپ کے چہرے مبارک کا یہ رنگ دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ جب اس نے یہ لفظ پڑھے تو امام حسن علیہ السلام، جن کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ تھا، قرآن سنا، آپ کا چہرہ مبارک عام حالات میں آ گیا، چہرے کی سرخی چلی گئی۔ آپ نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ قرآن میں آتا ہے نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک طرف ہم ہیں، ہمارے ساتھ
کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی ہم سے کمزور ایسا عمل کر کے دیکھے، ہمارے کیا تیور ہوں گے، ہمارا کیا انداز ہوگا، ہم اس کے ساتھ کس رویے سے پیش آئیں گے، ہم اس کو جس قدر ممکن ہو سکا، جو تکلیف ہمارے سے ممکن ہو سکی، ہم اس کو دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن امام حسن نے جب قرآن کی آیت سنی، جب یہ سنا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، تو آپ نے کہا میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور جب اس نے اگلے لفظ پڑھے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو امام حسن نے کہا کہ جا میں نے تجھ پر احسان بھی کیا، جا تجھے آزاد کر دیا۔ احباب گرامی، یہ قرآن سے تعلق تھا ان کا، یہ قرآن سے محبت تھی، یہ حضور کا فرمان تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے۔ احباب گرامی، یہ ان کی قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق، کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے انہیں بھی قرآن اتنا آتا ہے، ان کا بھی قرآن سے ایسا پختہ تعلق ہے، وہ بھی قرآن سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ احباب گرامی، آج ہم ان پاکوں کا نام بڑے جوش، بڑے ولولے کے ساتھ لیتے ہیں، خوب نعرے بھی لگاتے ہیں، بڑے محبت کے اظہار بھی کرتے ہیں، کیا جیسے ان مقدس ہستیوں نے اپنی زندگی گزاری اور جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیا ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے روزمرہ کے کام ایسے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم علی والے ہیں، ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ احباب گرامی، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ایمان آ جائے، جو ایماندار بن جائے، ایمان والا بن جائے، تو ایمان اس میں نظر آنا چاہیے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ ایمان جس میں آ جائے تو پھر ایمان نظر آنا چاہیے۔ اب ذرا سٹیل کا گلاس دیکھیں نا، اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں تو باہر سے نظر آئے گا کہ اس میں پانی ہے، اس پانی کی وہ تری اس میں نظر آ جائے گی باہر سے دیکھنے سے ہی کہ اس کے اندر یہاں تک پانی موجود ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح جو شخص یہ تو کہے میں مومن ہوں لیکن اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، وہ آنکھ سے دیکھے لیکن بے حیائی کو دیکھے، آنکھ سے دیکھے لیکن یہ خیال نہ کرے کہ میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کی بہن کو دیکھ رہا ہوں، کسی کی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، یہ اس کی عزت ہے، اس پر ایسی بری نظر رکھے اور خود کو کہے کہ میں علی والا ہوں، میں مومن ہوں۔ احباب گرامی، یہ ایمان نہیں۔ اگر اس میں ایمان موجود ہے تو وہ جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس آنکھ سے اس کا ایمان نظر آنا چاہیے، اس کی آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، زبان سے یہ تو کہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن زبان سے بولتے ہوئے اس کی زبان یہ ثبوت نہ دے کہ یہ ایمان والا ہے۔ زبان سے بولے تو گالیاں بکے، زبان سے بولے تو جھوٹ بولے، زبان سے بولے تو طرح طرح کی گندے لطیفے اور گندی باتیں سنائے اور کہے کہ میں ایماندار ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں علی والا ہوں۔ نہ، اس وقت تک تو علی والا نہیں بن سکتا، تو ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک تیری زبان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، کسی کی غیبت نہ نکلے، کسی کی عزت کے بارے میں غلط الفاظ تو نہ بولے، کسی کے بارے میں جھوٹی خبر نہ پھیلائے۔ احباب گرامی، اسی طرح عمل سے یہ تو کہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اذان کے وقت گھر میں ٹی وی چلا کر بیٹھا رہے، اذان ہو جائے، نماز کا وقت گزر جائے
मुसल्ले के करीब ना आए, जुबान से कहे मैं ईमान वाला हूं, ये ईमान वाला नहीं। ईमान मौला कायनात फरमाते हैं जिसमें मौजूद हो, ईमान गवाही देता है कि मैं इसमें मौजूद हूं। अब अब गिरामी मौला कायनात से पूछा गया कि आप जरा इरशाद फरमाएं कि सबसे इंसान की जिंदगी में बेहतर महीना कौन सा है, इंसान की जिंदगी में बेहतर अमल कौन सा है, इंसान की जिंदगी में बेहतर दिन कौन सा है। तो मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपने इल्म के वो मोती बखेरे कि जिसकी मिसाल कायनात के अंदर नहीं मिलती। आपने ये नहीं कहा कि रमजान का महीना सबसे बेहतर या जिलहज का महीना सबसे बेहतर या कोई और महीना, नहीं, मौला कायनात ने फरमाया कि जिस महीने में तू सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाए, जिस महीने में अल्लाह की इबादत ज्यादा कर ले, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज्यादा राजी करने की कोशिश कर ले, वो महीना तेरे लिए सबसे बेहतर है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि तू पूछता है इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतर अमल कौन सा है, तो मैं ये नहीं कहता कि हज करे तो बेहतर, नमाज पढ़े तो बेहतर, ज़कात दे तो बेहतर। आपने फरमाया बस इंसान की जिंदगी का वो अमल सबसे बेहतर है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले, जिसे अल्लाह कबूल फरमा ले, वो इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतर अमल है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आपकी जिंदगी कुछ ऐसी थी कि आपकी मुबारक जिंदगी में फाके थे, भूख थी, आप अक्सर फाके से जिंदगी गुजारते, फाके से दिन बसर होता, आप अक्सर भूखे सो जाते। एक दिन बच्चों ने सताया, बच्चों ने तंग किया कि कई दिन हो गए, भूख है, प्यास है, शिद्दत है भूख की, हमारे लिए कोई खाने का इंतजाम करें, हमारे लिए खाने का इंतजाम किया जाए। आप उठे, नहर पर गए, वहां जाकर आपने एक मछली पकड़ी, मछली पकड़कर बाजार में बेच दी, बाजार में बेचकर उससे रोटियां खरीदी, दो रोटियां उससे मिली, दो रोटियां लेकर आप घर की तरफ चले। रास्ते में आपने देखा कि एक बेवा औरत है, उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के चेहरों से ये बात आया है कि कई दिनों के भूखे हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया। आप फरमाते हैं मैंने जब उनके चेहरे देखे मेरे दिल में खुदा का खौफ आया, मैं वो जो रोटियां अपने बच्चों के लिए लाया था वो उन्हें दी, घर वैसे ही चला गया, जाकर सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूं, कयामत बर्पा हो चुकी, कयामत आ गई, मैदान महशर सज गया, मेरा हिसाब किया जा रहा है। जब मेरा हिसाब किया जा रहा था तो मैंने क्या देखा, मेरे गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, गुनाहों वाला पलड़ा वजनी हो गया, नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो गया। मैं परेशान, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी कि अब क्या बनेगा, अब मुझे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक फरिश्तों ने सदा दी कि ठहरो, अभी इसका एक अमल बाकी है, उसको भी तोल लो। कहा अचानक कहीं से दो रोटियां लाई गई, वो मेरे नामा अमाल में रखी गई और कहा ये वो रोटियां हैं जो तूने अपने बच्चों के लिए कमाई थी, लेकिन फिर गरीबों का हाल देखकर, यतीमों का हाल देखकर, यतीमों की भूख देखकर तूने उन्हें खिला दी, तो ये रोटियां भी तेरे नामा अमाल में तोली जाएंगी। वो रोटियां रखी गई। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरी निगाह तराजू की तरफ थी, मैंने क्या देखा कि जो पलड़ा नेकियों वाला था और जो बुराइयों वाला था दोनों बराबर हो गए। अब भी मेरे जिस्म पर वही कपकपी, वही हैरत कि बनेगा क्या। फिर फरिश्ते ने सदा दी कि ठहरो, वो रोटियां खाने के बाद यतीमों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी उस मुस्कुराहट को लाया जाए, उस हंसी को लाया जाए, उसे नामा अमाल में रखा जाए। उसे जब नामा अमाल में रखा गया तो इसकी नेकियों का वजन बढ़ गया, ये कामयाब हो गया। अब अब गिरामी, इसलिए मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा
کرم اللہ تعالی وجہہ کریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حج سب سے بہتر یا نماز سب سے بہتر یا زکوٰۃ سب سے بہتر عمل وہ ہے جسے اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت قبول فرما لے، اور قبول اللہ رب العزت کب کرتا ہے؟ قبولیت کے لیے تعداد کی شرط نہیں، قبولیت کے لیے مقدار کی شرط نہیں کہ بندہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ خرچ کرے تب اللہ قبول کرے گا۔ نہ، بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل بھی کرے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ بندہ گھر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائے، ارادہ یہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو احباب گرامی اللہ رب العزت اسے بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جو تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ پوچھتا ہے سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ تو سب سے بہتر دن وہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے کیا میرے بندے لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، کس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور تیرا رب تجھے اتنا انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ احباب گرامی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا عمل مبارک، آپ کی مبارک زندگی وہ بہترین اور انتہائی بندے کے لیے سبق آموز حیثیت رکھتی ہے کہ اگر بندہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کے دعوے پر پورا اتر آئے، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو کہ زبان سے یہ کہتا رہے کہ میں علی والا، میں علی سے محبت کرنے والا، اور زبان کھولے تو کبھی حضور کے صحابہ پر، کبھی حضور کی اہل بیت پر، کبھی دین اسلام کے کسی شاعر پر، کبھی دین اسلام کی کسی ایسی چیز پر اپنی زبان دراز کرے۔ نہ، یہ علی سے محبت نہیں، مولا کائنات سے محبت کیا ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل میں جو حدیث مبارکہ اور آپ نے جس انداز سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر میدان میں اپنا وہ کردار ادا کیا کہ کسی اور کا وہ کردار اور کسی اور کا وہ انداز نہیں ملتا کہ جو